بولان میڈیکل کمپلیکس کوئٹہ اور مریض کے گردن پہ سرخ نشان۔ کوئٹہ کا پرنس روڈ بلوچی چوٹ کا مسکن نہیں تو کیا ہے؟ بلوچی چوٹ صرف پاپوش نہیں بلکہ بلوچی ثقافت بھی ہے۔ مری کٹ، مینگل کٹ، بکٹی کٹ، زہری کٹ، رند کٹ، نوریزی کٹ، براوی کٹ، سندھ کٹ، بس کٹ ہے کٹ۔ السلام علیکم، میں ہوں تو بسم جلالی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل تاریخ ناک، جو کہ آپ کو انہی دنوں بلوچستان اور بلوچی رنگ دکھانے میں مصروف عمل ہے۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں آپ کو بلوچی رنگ میں سے بلوچی چوٹ دکھانے اور بتانے جا رہا ہوں، جس سے دیکھ اور سن کر آپ بہت لطف اندوز ہوں گے، لیکن مفت کا مال اور دل بے رحم نہیں چلے گا۔ اس کے لیے آپ کو کچھ تکلیف دینا پڑے گا، اور وہ یہ کہ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل تاریخ ناک کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لے، اور بیل آئیکن آل کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ آئیے چلتے ہیں بلوچی چوٹ کی تفصیل کی جانب۔ اچھا، وہ جو میں نے ولاگ کے اوپننگ میں بولان میڈیکل کمپلیکس کا کچھ ذکر کیا تھا، وہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ دراصل میرا گزر بولان میڈیکل کمپلیکس کوئٹہ یعنی BMC کوئٹہ کے ایک بیڈ کے سامنے ہوا، جو کہ میرے ساتھ ایک بلوچ میرا ایک دوست بھی تھا۔ تو وہاں پر ہم نے ایک مریض کو دیکھا بیڈ پہ پڑا ہوا، جس کے گردن پہ سرخ نشان تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو مجھے لگا کہ کسی نے اس بیچارے کو چاقو کے وار سے مارا۔ میں نے ساتھ والے دوست سے پوچھا کہ کیا اس کو کسی نے چاقو سے مارا، تو اس نے پہلے سے میرے تجسس کو بھانپا تھا، تو اس نے جٹ سے کہا، نہیں دوست، یہ کسی نے چاقو سے نہیں مارا بلکہ کسی نے بلوچی چوٹ کے وار سے مارا ہے، اور اس لیے اس کا گردن سرخ ہوا ہے، کیونکہ بلوچی چوٹ کا وزن ایک محتاط اندازے کے مطابق 4 سے 5 کلو گرام ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو میں نے مذکورہ تمہید باندھی ہے، یہ میں نے مذاق کیا ہے، تھوڑی بہت مذاق بھی ہونی چاہیے۔ اب آتے ہیں اصل موضوع بلوچی چوٹ کے بارے میں، جو کہ مجھے بھی بہت پسند ہے، اور پاکستان کی زیادہ تر آبادی بلکہ پاکستان سے باہر کے لوگوں کو بھی اب یہ دل کو بھانے لگا ہے۔ بلوچی چوٹ کیا ہوتی ہے، آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ بلوچستان کی روایتی چپل چوٹ ہمسایہ ممالک میں بھی مشہور ہے۔ کوئٹہ کا پرنس روڈ ان چپلوں کی فروخت کا سب سے بڑا مرکز ہے، جہاں مردوں کے علاوہ خواتین کے لیے بھی درجنوں ڈیزائن کی ہاتھ سے بنائی گئی چپل دستیاب ہیں۔ بلوچستان کی روایتی چپل چوٹ جو محض پاپوش نہیں بلکہ ان جوتوں میں بلوچی ثقافت کی جھلک بھی موجود ہے۔ بلوچستان میں بسنے والے مختلف بلوچ قبائل کے ناموں پر بھی چپل موجود ہیں، جیسے مری کٹ، مینگل کٹ، بکٹی کٹ، زہری کٹ اور رند کٹ شامل ہے، جبکہ دیگر قبائل کے ناموں پر بھی چپل دستیاب ہیں۔ بلوچ قبائل زیادہ تر پہاڑ یا پہاڑی علاقوں میں آباد ہیں، جس کی وجہ سے عام جوتے زیادہ کارآمد نہیں رہتے، جبکہ اس کے مقابلے میں بلوچی چپل نامور راستوں اور سنگلاخ چٹانوں پر چڑھنے کے لیے بہترین تصور کی جاتی ہے۔ بلوچستان کی ممتاز شخصیات، قبائلی عمائدین، سیاستدان اور عام افراد کا پہلا انتخاب بلوچی چپل یعنی چوٹ ہی ہوتا ہے۔ اس کا سبب اس کا کم قیمت، آرام دہ اور پائیداری ہونا ہے۔ شادی بیاہ، عید، کلچرل ڈے یا کوئی بھی قومی یا مذہبی تہوار ہو، لوگ بلوچی چپل کو ترجیح دیتے ہیں۔ بلوچی چپل یا چوٹ دنیا بھر میں منفرد شناخت کے حامل ہیں، جو آرام دہ ہونے کے ساتھ ساتھ پائیدار اور منفرد ڈیزائن مضبوطی کی وجہ سے پاکستان ہی نہیں بلکہ ہمسایہ ممالک میں بھی مشہور ہے۔ ان خوش رنگ چپلوں کی تیاری میں مضبوط دھاگا، عمدہ چمڑا اور تلے کے لیے ٹائرز کا استعمال کیا جاتا ہے، جس کے سبب برسہ برس گزر جانے کے باوجود بھی یہ جوتے قابل استعمال رہتے ہیں۔ مارکیٹ میں اب عمدہ اور باریک کشیدہ کاری والی چپل بھی دستیاب ہیں۔ آج کل کے مہنگائی کے اس دور میں بھی یہ عام آدمی کی جیب پر باری نہیں۔ یہ جوتے 1000 سے 2000 روپے میں بھی مل جاتے ہیں۔ تاہم مقامی جفت سازوں کی محنت کا ثمر یہ شاہکار منفرد ڈیزائن اور مہنگے مٹیریل کے سبب 15 سے 20 ہزار روپے میں بھی دستیاب ہیں۔
نوریزی کٹ، بالاچ کٹ، مینگل کٹ، شکاری کٹ، سندھی کٹ، برائیوی کٹ کے ساتھ ساتھ اور بھی دوسرے کٹ یعنی ڈیزائن موجود ہیں اور یہ زیادہ مشہور ہیں جو تیار بھی ملتے ہیں اور پاؤں کی ساخت کے سائز سے بھی کے مطابق بھی آرڈر پر بنوائے جا سکتے ہیں۔ منفرد ثقافت کی عامل ان چپلوں کی برآمد پر توجہ دی جائے تو نہ صرف مقامی ہنرمندوں اور اس کاروبار سے منسلک افراد کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں بلکہ ملک کو کثیر زر مبادلہ بھی حاصل ہو سکتا ہے۔ ویسے کوئٹہ کے پرنس روڈ کی وزٹ کے دوران پہلے تو لگتا ہے کہ ڈاواں ڈول جسامت اور پتھروں کی مانند یہ جوتے کس کام کے، لیکن جب ایک بلوچ منچلے کے سر پر بلوچی پگڑی، سفید قمیص اور بلوچی بڑی شلوار پہنے اس کے پاؤں میں یہ بلوچی چوٹ سجتی ہے تو لگتا ہے کہ یہ ڈاواں ڈول جسامت نہیں بلکہ ایک شاہکار ہے جس نے بلوچی ثقافت کو چار چاند لگایا ہوا ہے۔ امید ہے کہ آج کی یہ بلوچی ثقافت پر مبنی تاریخی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ابھی تک میں نے بلوچستان کی بہت ساری تاریخ آپ کو بتانی ہے جو کہ ایک ایک کر کے میں بتاؤں گا کیونکہ ابھی تک کچھ مزید دنوں کے لیے میں بلوچستان کا مہمان رہوں گا۔ اس کے بعد میں نے سندھ کا رخ کرنا ہے۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن کو بھی اگلی ویڈیوز کی خبر رکھنے کے لیے لازمی دبا دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت، فی امان اللہ۔